ٹھیک ہے، وہ چیز کہ آپ کامیاب ہیں. بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے سیاستدانوں کے آپ بچے دیکھتے ہیں، اربوں پتی ہیں، کیا آپ ان کو کہتے ہیں کامیاب ہیں؟ کیا آپ کو وہ آئیڈیل ہے کہ آپ ایسے بن جائیں؟ کبھی بھی آپ کا آئیڈیل نہیں ہوگا کہ آپ وہ بنیں. نام کسی کا نہیں لیتے، تو وہ آپ کا آئیڈیل نہیں ہے. آئیڈیل کیا ہے؟ آپ کو اچھا انسان بننا ہے، آپ کو انسانوں کے لیے اچھا بننا ہے. آپ دیکھتے ہیں جیسے آپ کی یہ بہنیں کام کرتی ہیں، یہ بھائی کام کرتے ہیں، ہم نے ایسے کرنا ہے زندگی کو ایک کامیابی سے گزارنا ہے. میرا مقصد صرف آپ کی زندگیوں میں بہتری ہے. ہم دن رات اسی کے لیے سوچتے ہیں، اسی کے لیے ہم اڑتے ہیں، ہم اسی کے لیے روتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں کہ ہم آپ کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے ہم آپ کی زندگیوں میں بہتری لائیں. تو اس کے لیے بس یہ کہ آپ کو بھی تھوڑا ہمارے ساتھ اپنا ایک تعلق استوار کرنا پڑے گا تاکہ آپ ایزیلی اپنی باتوں میں کہہ سکیں، جیسے بڑی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی والدین کو بات کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس سے انشاءاللہ. بہت شکریہ. بھائیوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، اہم چیز یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی میں کیا حاصل کرتے ہیں، اہم چیز یہ ہے کہ ہم کس طرح حاصل کرتے ہیں. زندگی میں دراصل دو سوال ہیں جو ہمیں ہماری زندگی کے تمام اقدامات کیا ہوں گے ان کا تعین کرتے ہیں. ایک یہ کہ کوئی کام ہم کیسے کریں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ کام ہم کیوں کریں. عام طور پر ہم کوئی کام ہمیں کیسے کرنا چاہیے، ہم اس میں ہی اپنی ساری کی ساری زندگی مصروف کر دیتے ہیں. آپ ڈاکٹر بنیں گے، کیسے بنیں گے؟ پروسیس فکس ہے. آپ ایک کاروباری فرد بننا چاہتے ہیں، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو دیانت کا ترازو اپنے ہاتھ میں رکھنا پڑے گا. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ اس شخص کو اس کے سارے عیوب، اس کے سارے نقائص، اس کی ساری خوبیاں بیان کریں. وہ آپ کو ان تمام رستوں سے گزرنا پڑے گا، جدوجہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی جو کامیابی کے لیے ضروری ہے. لیکن وہ جو کامیاب آپ ہو جائیں گے، جب جو آپ کے پاس پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے، وسائل آ جائیں گے، آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، وکیل بن جائیں گے. بننے کا عمل وہ تو ایک جیسا ہی ہے سب کا، لیکن آپ کیوں وہ کام کرنا چاہتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کا محرک کیا ہے، آپ آبجیکٹو کیا ہے؟ دراصل اصل آبجیکٹو ڈاکٹر بننا نہیں ہے، اصل آبجیکٹو پیسے کمانا نہیں ہے، اصل آبجیکٹو کسی خاص مقام پر پہنچ جانا نہیں ہے. اصل مقصد زندگی کا، اصل گائیڈ لائن پروفیشن کی جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم وہ کیوں کام کرنا چاہ رہے ہیں. ایک استاد بننا چاہتا ہے، وہ اس لیے بڑا اچھا پڑھتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ بڑا اچھا پڑھتا ہے، گریڈز لیتا ہے، ماسٹرز کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، لیکچر لگ جاتا ہے اس لیے کہ اس کو 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ملے گی، اس کا گھر کا نظام اچھا چلے گا. اور دوسرا شخص یہی کام کرتا ہے، تو یہ پتا ہے کہ جب میں لیکچر بن جاؤں گا تو مجھے 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ملے گی، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ وہ تنخواہ تو مجھے ملے گی جو میرے نظام زندگی کو چلائے گی، لیکن مجھے ہر روز سینکڑوں ایسے بچے ملیں گے جن سے میں وہ خیر کی بات کر سکوں گا، جو خیر جب وہ اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے تو اس سے معاشرے میں خیر پھیلے گی، میرا اللہ خوش ہوگا. اور قیامت والے دن جب میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں گا تو وہ میرا ماتھا چومیں گے، وہ کہیں گے کہ ہاں تم میرے امتی ہو، تم نے وہ خیر جو میں اپنی امت کے لوگوں کے سپرد کر کے گیا تھا حجت الوداع پہ، میں نے کہا تھا کہ آج دین مکمل کر دیا گیا اور یہ ان لوگوں تک پہنچا دیا جائے جو آج یہاں موجود نہیں ہیں. تم نے دین کی وہ اقدار، دین کی وہ روایات، دین کی وہ اچھی باتیں استاد بن کر اپنے طالب علموں میں تم نے وہ اخلاق ان کے اندر اس کا بیج بویا جس سے ان کی نسلیں آگے پھلتی پھولتی رہی اور ان کے اندر خیر آگے پنپتا رہا. تو اب دو استاد ہیں، دونوں ہی اپنا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، لیکن ایک کی نیت کچھ اور ہے. وہ صرف کمانے کی، وہ نیت بری نہیں ہے. اگر آپ صرف کمانا چاہتے ہیں تو یہ بری نیت نہیں ہے، لیکن یہ اچھی نیت بھی نہیں. انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو محنت کے بغیر ہم یہ چاہیں کہ ہم کسی گائیڈ بک سے رٹا لگائیں اور بس وہی 5 سوال جو ہم نے یاد کیے وہ ایگزام میں آ جائیں، تو یہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس کے نہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں.
دوسری چیز دیانت ہے. آپ کو پوری دیانتداری کے ساتھ آپ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہوں یا اپنے پروفیشن میں آپ کام کر رہے ہوں. ہمارے ہاں اب سرکاری اداروں میں ہم جاتے ہیں تو عجیب ایک ماحول ہے. کوئی شخص کام نہیں کر رہا، جس چیز کی وہ تنخواہ لے رہا ہے اس چیز کے لیے وہ کام نہیں کر رہا، اور جو وہ کام کر رہا ہے اس کے لیے وہ رشوت مانگ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بددیانتی کو اپنی زندگی میں بطور قوم اجتماعی طور پر جمع کر چکے ہیں. تو بددیانت شخص، اور جب سب لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کو لگتا ہے کہ اب یہ سوسائٹی کی ویلیو ہے، ہم بھی اسی کو اختیار کریں. پھر اس کے بعد جہد مسلسل ہے. آپ کو زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، رکاوٹیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی. آپ کو لگے گا زندگی ختم ہونے والی ہے. آپ کو لگے گا کہ یہ تو اس سے بڑی مصیبت کیا آئے گی جو ہم پر افتاد آن پڑی ہے. آپ کو اسباب بند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لگے گا سامنے ایک پہاڑ آ گیا، دیوار آ گئی، آگے رستہ ختم ہو گیا. آپ کے خواب ٹوٹیں گے، بکھریں گے. لیکن آپ نے اللہ پر توکل رکھتے ہوئے جہد مسلسل کرنی ہے، مسلسل کام کرنا ہے، مسلسل جد و جہد کرنی ہے. کوئی اگر آپ کی زندگی میں بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی آ جائے تو وہ اینڈ آف دی ورلڈ نہیں ہے. دنیا وہاں ختم نہیں ہو رہی، زندگی ختم نہیں ہو رہی. آپ کو یہ لگے کہ زندگی میں اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو اس اندھیرے میں بھی سوچیں کہ اگر اللہ نے آپ کو سانسیں دے رکھی ہیں، اللہ نے اگر آپ کو صلاحیتیں دے رکھی ہیں، آپ کو وقت اور صلاحیت دے رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی آپ پر اللہ نے آپ سے امیدیں باندھ رکھی. وہ خالق موجود ہے جس نے مہلت دے رکھی ہے ابھی آپ کو. اس اندھیرے کے بعد پھر روشنی ہوگی. اور قرآن پاک میں اللہ پاک بار بار فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا. تنگی کے بعد آسانی ہے، تکلیف کے بعد آسائش ہے، پریشانی کے بعد سکون ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب پریشانی ہماری توقع سے بڑی یا گہری ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ مستقل ہے. وہ تکلیف، وہ پریشانی، وہ ہمارے اعصاب پر بوجھ بنتی ہے. ہم نروس اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے یہ اندھیرا اب یہ ختم نہیں ہونے والا. جو ہی ہم یہ سوچتے ہیں وہ ختم ہوتا ہوا اندھیرا اور گہرا ہو جاتا ہے. آپ کوئی بھی پروفیشن اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی پروفیشن اختیار کریں تو ارادہ اور نیت یہ کریں کہ ہم اس پروفیشن کے ذریعے سے ہم انسانیت کی خدمت کریں گے، ہم دوسروں کے لیے بھلائی کے اسباب پیدا کریں گے، اور اس کے لیے اپنے لیے بھی رزق حلال پیدا کریں گے.